السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ تمام کو شبز و آباد رکھے۔ ناظرین کرام، میں آپ کے درمیان ایک اہم قصہ واقعہ کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ ان کو ضرور سماعت فرمائیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، آپ تھوڑی زحمت اٹھا کر اس کو ضرور سنیں۔ 4 دوست تھے، ان میں ایک دوست ایسا تھا جو انگارے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو اس کا ہاتھ نہیں جلتا۔ تو ان کے دوست یار کہنے لگے کہ بھائی تم ہاتھ انگارے میں ڈالتے ہو، آگ میں ڈال دیتے ہو، پھر بھی تمہارا ہاتھ نہیں جلتا۔ تو وہ دوست کہہ رہے تھے کہ یار چھوڑو، یہ بات بہت گہری بات ہے، دوسرے مدعے پر بات کرتے ہیں۔ لیکن دوست تو تم مانتے کہاں؟ وہ اصرار کرنے لگے کہ بھائی آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ ہاتھ انگلی آگ میں ڈالتے ہو پھر بھی آپ کا ہاتھ نہیں جلتا، ہمارے تو جل جاتے ہیں۔ تو وہ دوست کہنے لگا کہ یار میں بادشاہ وقت کا میں بیٹا تھا، جب میرے ملک میں قحط سالی آ گیا، بارش برسنا بند ہو گیا، لوگوں کے پاس جو مال غنیمت تھا وہ بھی ختم ہونے لگا، دھیرے دھیرے قحط سالی بڑھتا رہا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا جو مال گودام کے اندر ہے، تمہارے مال غنیمت ہے، تمہارے پاس جو ہے، اس کو تم ملک بھر میں تقسیم کرو۔ دوست میں ایسا کرنے لگا۔ اسی درمیان ایک خوبصورت حسین و جمیل خاتون ہمارے پاس آئی اور وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی اللہ کے واسطے کچھ مال مجھے دے دو تاکہ میں اپنے بچے کے پیٹ بھر سکوں۔ دوست میں تمہیں کیا بتاؤں، میں جب ان کو دیکھا تو ان کی محبت ہمارے دل میں آ گئی اور میں سوچ رہا تھا کہ جلدی جلدی تقسیم کر کے سب کو سائڈ کر دوں، سب کو الگ کر دوں، پھر بعد میں ان کو مال دوں۔ جب وہ اکیلا تنہا آخر میں بچی تو اس خاتون کو قریب بلایا اور کہا کہ اے خاتون، تم کو جتنا مال چاہیے تم لے لو، بس ایک میرا شرط ہے، اس شرط کو پورا کرو۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارا کیا شرط ہے؟ تو وہ صاحبزادہ کہہ رہے تھے کہ بس ایک رات میرے ساتھ گزار لو، اس کے بعد تم کو جتنا مال چاہیے تم لے سکتے ہو۔ ناظرین جب یہ جملہ سنے تو وہ خاتون، وہ پاک دامن خاتون وہاں سے فوراً دوبارہ لوٹ کر گھر چلے گئے۔ جب اپنے بچے کو دیکھے تو بھوک سے سسک رہے تھے، رو رہے تھے، اماں اماں چلا رہے تھے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں پانی کو گرم ہونے کے لیے ایک برتن میں چڑھا دیا چولہے پر تاکہ بچے کو یہ دیکھ کر تسلی مل جائے کہ کھانا پک رہا ہے۔ ناظرین کرام صبح ہو جاتا ہے، پھر وہ بادشاہ کے دربار میں وہ خاتون جاتی ہے اور یہ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ مال دے دو۔ وہ صاحبزادہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ تجھے جتنا مال چاہیے لے لو، بس ایک رات ہمارے ساتھ گزار دو۔ وہ پاک دامن عورت کہہ رہی تھی کہ اے نوجوان، اللہ سے ڈر، یہ حرکت مت کر، کل قیامت کے دن جب پیشی ہوگی تمہاری تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ وہ نوجوان یہ کہہ کر گھر چلی جاتی ہے۔ بچے کی سسکتی ہوئی بھوک کی شدت دیکھ کر سجدے میں چلی جاتی ہے اور اللہ سے دریافت کرتی ہے کہ اے اللہ ہماری بچے کی رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما۔ وہ عورت یہ سوچ رہی تھی کہ میں بادشاہ کے بیٹے صاحبزادے کی بات مان لیتی ہوں، میں توبہ استغفار کر کے پھر اللہ کو راضی کر لوں گی۔ وہ صاحبزادی یہ سوچ رہی تھی، پھر دل میں یہ خیالات آ رہا تھا کہ میں اس سے گناہ کا زنا کا صدور ہو جائے ان کے ساتھ، اگر ہماری پھر اس کے بعد ہمارے بچے نہ بچے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر تو وہ گھر سے نکلی تھی، لیکن راستے میں اس کا دل پلٹ گیا۔ پھر وہ بادشاہ کے دربار میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بادشاہ کے بیٹے، مجھے اللہ کے واسطے کچھ مال دے دو ہمارے بچے کے لیے۔ ناظرین کرام جب وہ بادشاہ کے بیٹے صاحبزادے مال نہیں دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو کر گھر آتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔
وہ نوجوان اللہ کی رحم و کرم سے بہت سارے مال لے کر اس نیک خاتون کے گھر پر آتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہتی ہے کہ بہن دروازہ کھولو. آواز صدا آتی اندر سے کہ بھائی کون؟ کہتا میں صاحب زادہ ہوں. کہتا کس لیے آئے ہو؟ کہتا بہن یہ مال ہے، تم اس کو قبول فرما لو، یہ ہدیہ کے طور پر اس کو قبول فرما لو. وہ خاتون کہتی ہے کہ اس سے پہلے تو آپ ہم کو منع کر رہے تھے. تو وہ صاحبزادہ کہتا ہے کہ اے بہن تم فاقہ کسی ایک غریب طریقے سے زندگی گزار رہی ہو، تم اللہ سے اتنی ڈر رہی ہو. میرے پاس تو سارے مال و وزار ہیں، پھر بھی میں اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوں. اللہ میرے دل کے تختے کو پلٹ دیا. بہن اس مال کو آپ قبول فرما لے. ناظرین کرام، اس خاتون فوراً سجدے میں گر جاتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، اگر یہ نوجوان سچے دل سے اور آپ کے ڈر سے یہ مال لے کر آیا ہے تو اے اللہ جہنم کی آگ اس نوجوان پر حرام فرما دے اور دنیا کی آگ بھی اس پر حرام فرما دے. جب یہ واقعہ اپنے دوستوں کو بتایا تو اس کے دوستوں کے اندر بھی یہ خوشی ہوئی کہ اللہ کی وہ پاک دامن لڑکی کون تھی جو اتنی نیک تھی، اور حالانکہ گناہ کر کے پھر وہ توبہ استغفار کرتی تو اللہ قبول بھی فرما لیتے. لیکن ہم اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ واقعہ، یہ بیان، یہ جملہ ان بہنوں تک پہنچا دیجیے آپ تمام حضرات جو بہن کالج جاتی ہیں اور پارک میں جانے گھومنے پھرنے کے بہنیں غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں، ان کے جال میں پھنس کر کیا نہ کیا کر لیتے ہیں. ناظرین کرام، ہم تمام کو سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ضرور آپ دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے پردہ نشین خواتین ماں بہنوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو اپنے بچے کو کالج کے دروازے پر بھیجتی ہے. پہلی بات تو آپ ان کو نہ بھیجیں، اگر بھیجتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جائیں، ساتھ لے کر آئیں. حالات کچھ خراب چل رہے ہیں، آپ کو بچ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. آپ نے فرعون کی بیوی کی کہانی، فرعون کی باندی جو آسیہ تھی ان کی کہانی تو آپ سنے ہوں گے. ہم سب کو پاک دامن رہنا ہے. اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.